دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اقتصادی پالیسی کا تسلسل یقینی بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو سراہا ہے۔ سینٹ کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا، جس میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور کل مزید 2100 سے زائد افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے قوم کو آنے والے ہفتوں میں اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ حکومت کویت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کے ساتھ اربوں ڈالرز کے منصوبوں سے متعلق مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کرے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ایک نجی ٹیلی ویژن کے ساتھ انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ کونسل معاشی پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے مختلف شعبوں میں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے فیصلے ملک میں اقتصادی استحکام کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت نے ریاست کی مدد سے سرحد پار سے ڈالرز اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ پر کامیابی سے قابو پایا ہے اور یہ عمل مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ ملک کے سیاسی منظرنامے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں عام انتخابات اگلے سال 8 فروری کو ہوں گے اور الیکشن کمیشن آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے گی اور کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سیاسی سرگرمیوں کے انعقاد پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابی سرگرمیوں کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کی حمایت یافتہ کوئی مخصوص سیاسی جماعت نہیں ہے اور جس جماعت کو عوام اکثریت دلائے گی وہی اگلی حکومت بنائے گی۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے معاملے پر وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں کوئی ادارہ جبری گمشدگیوں میں ملوث نہیں ہے۔ سینٹ کا اجلاس کل تیسرے پہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں کل نجی کارروائی کے دوران متعدد بلز پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور بھی زیر بحث لائے جائیں گے۔ سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جواد سہراب ملک نے پاکستانی ماہرین کے لیے سعودی عرب کے صحت کے شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وہ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر کے ہمراہ معروف سعودی کمپنی دلہ ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر احمد بن صالح بابیر سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات میں چیف ایگزیکٹو نے سعودی ہسپتالوں میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹرز، نرسوں اور طبی عملے کے کام کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان سے مزید بھرتیوں میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور صحت کے شعبے میں پاکستانی ماہرین کی مؤثر شمولیت کے لیے تربیت اور معلومات کی فراہمی کا طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا۔ ملک بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانوں کی ان کے اپنے وطن باعزت واپسی کے لیے متعدد اقدامات کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے مختلف مقامات پر ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں انہیں عارضی رہائش گاہیں فراہم کی گئی ہیں۔ گزشتہ روز 2127 غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری اپنے ملک کو واپس لوٹ گئے۔ اب تک 2,53,135 افغانی اپنے ملک کو واپس جا چکے ہیں۔ معاشرے میں کتب بینی کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں 3 روزہ پاکستان لرننگ فیسٹیول جاری ہے۔ فیسٹیول کا مرکزی خیال آج کا قاری کل کا لکھاری ہے۔ آج تقریب کا دوسرا دن ہے۔ بچے اپنے والدین کے ہمراہ نظموں، اسکرین پروگراموں، موسیقی اور ڈراموں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ 3 روزہ جامع پروگرام معاشرے کے نوجوانوں کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد مصائب
تکالیف اور خطرات کا سامنا ہے۔ سری نگر میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔